نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا صدق اللہ العظیم۔ مساجد کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی اصلاح میں مسجد کا کلیدی کردار رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ کو مسکن بنایا تو اپنا گھر تعمیر کرنے سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا اور اپنے فرمودات عالیہ میں مسجد کی تعمیر اور صفائی ستھرائی کا حکم دیا۔ اس کی اہمیت اور فضیلت سے روشناس کروایا۔ مسجد ہی تعلیم و تربیت اور عبادت کا بنیادی مرکز ہے۔ اس کی ضرورت سے معاشرے کا کوئی فرد بشر مستثنا نہیں ہے۔ مرد، خواتین، بچے، بوڑھے سبھی مساجد میں جا سکتے ہیں۔ شریعت نے انہیں منع نہیں کیا بلکہ عام اجازت ہے۔ اگرچہ نابالغ بچوں خواتین کے لیے نماز میں حاضر ہونا واجب نہ تھا، اسلام نے خواتین کو اجازت دی ہے اور ان کے سربراہان کو حکم دیا ہے کہ وہ مسجد جانا چاہیں تو انہیں مت روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں نابالغ بچے بھی مسجد میں آ جاتے تھے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ بچوں کو لے آتے تھے، انہیں نماز میں اٹھا لیتے تھے، ان کی وجہ سے سجدہ کو لمبا کر دیتے۔ صحابہ صحابیات بھی اپنے بچوں کو مسجد میں لے آتے تھے۔ کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ہلکا کر دیتے، اس لیے کہ اگر بچوں کو بچپن ہی سے نماز کی عادت ڈالی جائے گی تو وہ بلوغت کے بعد پکے نمازی بن جائیں گے، اور بچے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات بچے نماز میں تنگ کرتے ہیں اور مسجد کا نقصان بھی کر دیتے ہیں، مگر ان کے آنے سے جو نقصان اور تنگی ہوتی ہے وہ ان فوائد کے مقابلے میں بہت کم ہے جو مستقبل میں بچوں اور معاشرے کو حاصل ہونے والے ہیں۔ بچہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اگر اس پر بر وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات اور عبادات کو چسپاں کر دیا جائے گا تو معاشرے کا مفید فرد بن سکتا ہے، جس کا واحد حل انہیں مسجد میں لانا، نماز میں شریک کرنا اور درس و واعظ میں بٹھانا ہے۔ ناظرین کرام، اگر بچے کو مساجد سے دور رکھا جائے گا تو وہ اپنے خالی ذہن کو غیر ضروری اور نقصان دہ اشیاء سے بھر لے گا، نتیجتاً وہ معاشرے کا بوجھ بن کر رہ جائے گا۔ خاص کر اس انٹرنیٹ اور کیبل کے زمانے میں اگر بچے صرف گھر میں رہیں گے تو وہ موبائل ٹی وی سے ہی سیکھیں گے، اور سب جانتے ہیں کہ جو میڈیا اور کیبل پر دکھایا جاتا ہے ان سے کوئی بچہ سچا مسلمان اور اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ جتنے بھی جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں اگر ان کا سروے کیا جائے تو ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا فرد ملے گا جس کا بچپن میں مساجد میں آنا جانا رہا ہو اور وہ نماز اور درس میں حاضر ہوتا رہا ہو۔ اس لیے اگر شریعت میں بچوں کو مسجد میں لانے کی اجازت نہ ہوتی تو تب بھی معاشرتی ضرورت کے پیش نظر انہیں مسجد میں لانا جائز ہوتا، اور بعض روایات میں بچوں کو مسجد لانے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، مگر اسنادی لحاظ سے وہ ثبوت کے قابل نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے بچوں کو مسجد میں لانے سے روکا ہے، ان کی مد نظر شاید وہ ضعیف روایت ہوں گی، مگر ہم نے صحیح روایات سے بچوں کا مسجد آنا ثابت کیا ہے۔ سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس مسجد میں تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی امامہ بنت ابی العاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، جب رکوع کو جاتے تو امامہ کو نیچے اتار دیتے اور جب رکوع سے اٹھتے تو امامہ کو بھی اٹھا لیتے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ بنت ابی العاص بن ربیعہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ امامہ کی ماں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب ہے اور وہ چھوٹی بچی تھی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھے پر سوار کیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تو امامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر ہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع جاتے تو امامہ کو اتار دیتے اور اٹھتے تو واپس کندھوں پر بٹھا لیتے۔ نماز مکمل ہونے تک
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کرتے رہے۔ اسی طرح حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ کو مسجد لانا اس مسئلے کے جواز کو بیان کرنے کے لیے تھا کہ بچوں کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے۔ حافظ ابن ملکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں داخل کرنا جائز ہے، اگر کوئی معارضہ کرے کہ اس سے منع کیا گیا ہے تو جواب میں یہ ممانعت والی حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے کہ بچوں کو مسجد میں لے کر جانا جائز ہے۔ اسی طرح علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بچوں کو مسجد میں داخل کرنا جائز ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کئی بار میں نماز شروع کرتا ہوں، ارادہ ہوتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں، اسی اثناء میں مجھے بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے احساس ہے بچے کے رونے سے ماں بےتاب ہو جاتی ہے۔ حافظ نبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو مسجد میں لانا جائز ہے، مگر بہتر ہے کہ ایسے افراد کو مسجد سے دور رکھا جائے جن کے پیشاب اور پخانہ کر دینے کا خدشہ ہو۔ ام المؤمنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لانے میں تاخیر کر دی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند کہا اللہ کے رسول، نماز کا وقت ہو چکا ہے اور مسجد میں حاضر خواتین اور بچے سونے لگے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس حدیث کے تحت حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی مردوں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برسر منبر تھے اور سیدنا حسن بن علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو حسنین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر سوار ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر اٹھانے لگے تو پیچھے ہاتھ کر کے انہیں نرمی سے پکڑا اور نیچے اتار دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سجدے کو گئے تو حسنین کریمین بھی دوبارہ کمر پر سوار ہو گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی، پھر دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول، میں انہیں گھر چھوڑ آؤں؟ فرمایا نہیں۔ اسی اثناء میں ایک روشنی جلنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ اپنی والدہ کے پاس چلے جائیں۔ وہ چلے تو روشنی بھی ساتھ چلی، جب تک حسنین کریمین اپنی والدہ کے پاس گھر میں داخل نہیں ہوئے تب تک روشنی ان کے ساتھ رہی۔ اس حدیث کو امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور حافظ ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح کہا ہے۔ علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بچوں کو مساجد میں داخل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، سجدہ کو جاتے تو حسنین کریمین آپ کی پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے۔ اگر صحابہ انہیں روکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارے سے فرماتے کہ انہیں نہ روکیں، نماز مکمل ہو جاتی تو انہیں گود میں بٹھا لیتے اور فرماتے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے بھی محبت کیا کرے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام ابن حبان رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر یا عصر کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن یا حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کو اٹھایا ہوا تھا، نماز کے لیے آگے بڑھے تو نواسے کو نیچے بٹھا دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی اور نماز کی امامت فرمائی۔ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سجدہ بہت لمبا کر دیا تو شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر بیٹھا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ یہ دیکھ کر میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھا دی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آپ نے ایک سجدہ بہت لمبا کر دیا تھا، ہم نے سمجھا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو گیا ہے یا آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ میرا بیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا تھا تو میں نے یہ پسند نہ کیا کہ میں اسے جلدی سے اتار دوں، بلکہ یہ چاہا کہ وہ پوری طرح اپنا دل خوش کر لے۔ ناظرین کرام اندازہ کریں کہ کس اہتمام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو مسجد میں لائے ہیں تاکہ ان کے دل میں نماز کی محبت بچپن ہی سے بیٹھ جائے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بچے مسجد میں شرارت کر دیں تب بھی انہیں مسجد سے باہر نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ محبت اور پیار سے سمجھا دینا چاہیے۔ بلکہ اگر کوئی بچہ دوران نماز بھی شرارت کرے تو بھی اس پر آگ بگولا ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ انتہائی شفقت سے اس کی اصلاح کر دینی چاہیے، کیونکہ وہ ابھی سیکھنے کی عمر میں ہے۔ جو لوگ بچوں کی شرارتوں کا بہانہ بنا کر انہیں مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں یا انہیں مسجد میں آنے پر روکتے ہیں اور پابندی لگا دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کو غور سے پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ ہی لمبا کر دیا۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لمبے سجدے کی وجہ بتائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے بچوں کے مسجد میں آنے پر پابندی نہیں لگائی، کیونکہ نبی کریم اور صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ مسجد میں بچے آئیں گے تو ان کے دل میں نماز اور ذکر الہی کا شوق پیدا ہوگا، وہ قبل اس کے کہ معاشرے کی خرابیوں کا شکار ہوں بچپن میں ہی نیکیوں کے عادی بن جائیں گے۔ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسنین کریمین آتے دکھائی دیے تو دونوں نے سرخ رنگ کی قمیض زیب تن کر رکھی تھی، یعنی سرخ رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، دونوں گرتے پڑتے آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور انہیں اٹھایا اور لے کر ممبر پر چڑھ گئے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور اولاد آزمائش ہیں۔ میں نے ان دونوں کو گرتے پڑتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شروع کر دیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میری والدہ یا خالہ کو نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا، عورت کو پیچھے کھڑا کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میرے گھر کی ایک عورت کو نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دائیں جانب کھڑا کیا جبکہ عورت ہمارے پیچھے کھڑی تھی۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور ایک لڑکے نے ہمارے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی تو فرمانے لگے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ تو پہلے مردوں نے صف بنائی، پھر مردوں کے پیچھے بچوں نے اور پھر بچوں کے پیچھے عورتوں نے صف بنائی۔ بہت ساری احادیث روایت کی جاتی ہیں کہ جن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو مسجد سے دور رکھنا چاہیے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو مساجد میں لانے کی ترغیب بھی دی ہے
اور اس کے ثبوت کے طور پر آپ کے سامنے ہم نے ایسی احادیث کو بھی بیان کیا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو مسجد میں اپنے ساتھ لے کے آتے تھے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ بچے مساجد میں آ کے نماز کے دوران کس طرح شرارت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبی کروں، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے شور کرنے کی وجہ سے نماز کو مختصر فرما دیتے تھے۔ اگر یہ روایات مان لی جائیں کہ یہ صحیح روایات ہیں کہ بچوں کو مسجد میں لے کے آنا جائز نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فعل، ہر عمل، ہر سنت اپنے ماننے والوں، اپنے غلاموں اور اپنے امتیوں کے لیے باعث سبق ہوتا ہے اور باعث نمونہ ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بچوں کو مسجد میں لے کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل بالکل درست ہے، کیونکہ اگر بچوں کو مسجد میں لے کے آنے کا عمل درست نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر مسلمان مومن کا پورا ایمان اور یقین ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی غلط کام کا آغاز نہیں فرماتے اور نہ ہی کبھی غلط کام کی طرفداری کی ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہے تو ہماری ویڈیو کو ابھی سے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔